وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک لفظ ہے قابلیت اور ایک لفظ ہے قبولیت. قابلیت کا مطلب یہ کہ کسی چیز کے اندر صفات اچھی ہوں. پھل ہے تو خوشبودار ہو، مزیدار ہو، یہ قابلیت ہے. اور قبولیت اس کو کہتے ہیں کہ وہ خریدنے والے کو پسند بھی آ جائے. عام دستور تو یہی ہے کہ جب قابلیت ہوتی ہے تو قبولیت بھی ہو جاتی ہے، مگر ضروری نہیں. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قابلیت کے باوجود چیز قبول نہیں ہوتی. آپ گئے تربوز خریدنے کے لیے، اب دکاندار کہتے ہیں جی میرے پاس بہت اچھے سیب آئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں سیب خوبصورت بھی ہیں، خوشبو بھی آ رہی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جو مجھے نہیں چاہیے. کہتے ہیں جی میرے پاس انور لٹول آم آئے ہیں، آپ آموں کی مہک سونگھ بھی رہے ہیں، مگر آپ کو آم نہیں لینے تھے، آپ نہیں لیتے. تو قابلیت تھی، قبولیت نہ ہوئی. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورت عورت پڑھی لکھی ہوتی ہے، اچھے گھرانے کی ہوتی ہے، مگر طلاق ہو جاتی ہے، خاوند کو پتہ نہیں آئی. اور کئی مرتبہ بھدی شکل کی عورت ہوتی ہے اور خاوند کے دل پہ راج کرتی ہے. اس لیے کہتے ہیں وہی سہاگن جسے کیا چاہے، کہ جس کو خاوند محبت کرے وہی سہاگن ہوتی ہے. اب اس کی چند مثالیں سن لیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گفتگو میں ذرا دقت پیش آتی تھی. بچپن میں انہوں نے انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا تو زبان میں لکنت تھی، جس کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا کہ یا اللہ میرے لیے بولنا مشکل ہے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کے اندر جو گرا ہے اس کو کھول دیجیے. اور حضرت ہارون علیہ السلام بڑی اچھی گفتگو کرتے تھے. قرآن مجید میں ہے هو افصح منی لسانا، کہ اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتا ہے. تو فصیح اللسان ہارون علیہ السلام تھے، مگر ہم کلامی کا شرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، قبولیت ان کی ہو. دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت پہاڑ میں نے دیکھے ہیں. کشمیر میں، گلگت میں انسان کبھی جائے تو حیران ہو جاتا ہے، اتنے سرسبز ہرے بھرے خوبصورت پہاڑ. لیکن اللہ نے قبولیت کو حضور کو دی. ہم کلامی کے لیے وہ پہاڑ چنا جس پر کوئی درخت نظر ہی نہیں آتا. اللہ نے قبولیت جبل نور کو دی قرآن اتارنے کے لیے، جس پر کوئی درخت نہیں. جبل احد کو دی، اس کے اوپر کوئی درخت نہیں. قبولیت ان درختوں کو، ان پہاڑوں کو ہو گئی. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ عمل قبول ہو جائے. ہم عمل جتنے بھی اچھے کر لیں، اگر اللہ کے ہاں قبول نہ ہوں تو پھر ان عملوں کا کیا فائدہ. آپ دیکھیں شیطان نے اتنی عبادت کی تھی
زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا تھا، اس کی اتنی عبادت کا کیا فائدہ جب آخر پہ اس کو ادھکارا ہی کیا ہے۔ بلم باؤ اللہ کا ولی تھا اور مستجاب الدعوات تھا، اس نے 400 سال اللہ کی عبادت کی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کر بیٹھا، اللہ نے اس کو پھٹکار دیا۔ اب اس قابلیت کا کیا فائدہ جس کا انجام پھٹکار بننا تھا؟ تو اس لیے اللہ سے قابلیت بھی مانگیں مگر قبولیت مانگیں، اصل چیز قبولیت ہے۔ قبولیت ہو گئی تو بس سب ٹھیک ہو گیا۔ کئی جگہوں پہ قابلیت نہیں تھی، قبولیت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کے ایک خادم تھے جن کا نام تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ کے رہنے والے تھے، رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، اذان دیتے تھے، بس قبول ہو گئے۔ ان سے بہتر قرات کرنے والے لوگ موجود تھے، ان سے بہتر قرآن پڑھنے والے لوگ موجود تھے، مگر قبولیت حضرت بلال کی ہو گئی۔ اور قبولیت کی انتہا دیکھیے کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو جنت میں آپ نے کسی کے قدموں کی آواز سنی، تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام بلال فرش پہ چلتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت اللہ کے یہاں قبولیت ہے۔ چنانچہ سلطان محمود ایک نیک بادشاہ گزرا ہے، اس کے دربار میں ایک نوجوان آیا، دیہاتی سا تھا، مگر وہ بادشاہ کو پسند آ گیا۔ اور محمود و ایاز کے واقعات کتابوں میں بہت لکھے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر قابلیت نہیں تھی، مگر بادشاہ کو پسند آ گیا تو قبولیت مل گئی۔ اس لیے ہماری تمام محنتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کو وہ پسند آئے۔ اگر کوئی چیز اللہ کو پسند نہ آئی تو پھر وہ کس کام کی؟ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، ربما فتح لک باب الطاعۃ وما فتح لک باب القبول، کہ کئی مرتبہ تمہارے اوپر عمل کا دروازہ تو اللہ کھول دیتا ہے، قبولیت کا دروازہ نہیں کھولتا۔ اس لیے فرماتے ہیں لا عبرت بالطاعۃ اذ لم یصحبها قبول، اس عبادت کا کوئی اعتبار نہیں کہ جس کے ساتھ قبولیت نہ ہو۔ قبولیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اب فکر کی بات یہ ہے کہ جو لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، وہ اللہ سے قبولیت مانگے۔ ان کے دل پہ ایک خوف ہو کہ اگر عمل قبول نہ ہوا تو پھر یہ محنت کس کام کی؟ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، کوئی بھی بندہ جنت میں اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ کئی مرتبہ دین کا کام کرنے والے لوگ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم تو عالم بن گئے، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق شکل و صورت بنائی ہوئی ہے، اب ہم دین کے ٹھیکیدار بن گئے۔ ایسی بات نہیں ہے۔
جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا قیامت کے دن، اس وقت تک ہر بندے کے دل پہ خوف ہونا چاہیے، اللہ بے نیاز ہے، اور کوئی بندہ عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ چنانچہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق میں 3 باتیں لکھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ عمل کی توفیق بندے کو اللہ دیتا ہے، طاقت کرنے کی اللہ دیتا ہے۔ جب توفیق بھی اللہ کی طرف سے، طاقت بھی اللہ کی طرف سے، تو اس عمل پر بندہ اللہ سے اجر کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں توفیق تو میں نے دی تھی عمل کی، تم مجھ سے کیا اجر مانگ سکتے ہو اس کے اوپر۔ اور دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ فانی ہیں، اور جنت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اب یہ ممکن ہی نہیں کہ فانی عملوں پر انسان ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا مطالبہ کر سکے۔ یہ ہمارے عمل جنت کی قیمت بن ہی نہیں سکتے۔ فانی چیز کیا قیمت بنے گی باقی رہنے والی نعمتوں کی۔ اور تیسرا نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نوکر، ہم اس سے گھر کام کرواتے ہیں تو اس کو تنخواہ دیتے ہیں کیونکہ وہ آزاد انسان ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے غلام، اس کو تو خریدا اس لیے جاتا ہے کہ وہ کام آئے گا۔ اب غلام اگر اپنے مالک کی خدمت کرے تو وہ تنخواہ کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اگر غلام اپنے مالک سے تنخواہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا تو ہم تو غلام سے بھی ایک درجہ نیچے اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے پیدا ہی ہمیں عبادت کے لیے کیا ہے۔ ہم اس عبادت پر اللہ سے جنت کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے عملوں کی وجہ سے کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں عجیب علمی نقطے بیان کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتا جو اللہ کے شایان شان ہو۔ اللہ اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں کہ بندہ اس کی شان کے مطابق تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا ہم کیا تعریف کریں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو امام العارفین، جو امام الانبیاء، انہوں نے یہ کہا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تو ایسے ہے جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان کی ہیں۔ اگر ہمارے آقا اور سردار بھی اللہ کی وہ تعریف نہیں کر سکتے جو اللہ کی شان کے مطابق ہو تو ہم کیا کر سکیں گے؟ اس کی مثال یوں سمجھے، ایک دیہاتی آدمی کو کوئی کہے کہ سپر کمپیوٹر کی تعریف لکھو، وہ جاہل بیچارہ کیا سپر کمپیوٹر کی تعریف لکھے گا؟ وہ تو کچھ جانتا ہی نہیں۔ وہ دیہاتی کم جاہل ہے سپر کمپیوٹر کے بارے میں، ہم اللہ کی عظمت کے بارے میں اس سے زیادہ جاہل ہیں۔ ہم کیا جانے اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کتنے بڑے ہیں۔ وہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنے خلوص کے ساتھ عبادت نہ کرے، اس کی عبادت اللہ کی شان کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہے۔ اللہ اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے۔ اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو امام المعصومین تھے، انہوں نے یہ فرمایا ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا جیسے کرنی چاہیے تھی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، گناہ نہیں کر سکتے، اللہ کی عبادت ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ اور فرشتے بھی یہ کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ اگر فرشتے بھی عبادت کا حق ادا نہ کر سکے
اور نبی علیہ السلام بھی حق ادا نہ کر سکے تو ہم کیا حق ادا کریں گے؟ ہمارے امام اعظم وظیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو فجر کی نماز ادا کی، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد عمرے کے لیے تشریف لے گئے، عمرہ کیا اور مقام ابراہیم کی 2 رکعت نفل پڑھے، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد ہاتھ جھکا کے دعا مانگی، اور دعا یہ تھی ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ جو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دے، اور علم اتنا کہ پوری دنیا نے اس سے فائدہ اٹھایا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں عبادت کا حق ادا نہ کر سکا، تو ہم کس کے بھی گاجر بولیے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نیکی کی توفیق دی ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں نیکی کے کام میں لگا رکھا ہے، اللہ کا ہم احسان مانیں، مگر جو ہوتی ہے نا خود پسندی، اپنے کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، اچھا سمجھنا، یہ غلط بات ہے۔ دوسروں کو کم نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، پتہ نہیں یہ عمل کام آئیں گے بھی کہ نہیں کام آئیں گے، اس لیے دل میں ایک خوف ہو، ایک غم ہو کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو اللہ کا عاشق تھا، اور وہ سوچتا تھا کہ میں ایسی جگہ اپنا کمرہ بناؤں جہاں کوئی مجھے ڈسٹرب کرنے والا ہو ہی نہیں، اور میں ہر وقت اللہ کی عبادت سے رہوں۔ چنانچہ ایک دفعہ سمندر کے اندر پہاڑ تھا اور اس کی چوٹی نکلی ہوئی تھی، اس نے سوچا یہ بہترین جگہ ہے، چاروں طرف پانی ہے، کوئی آئے گا ہی نہیں۔ اس نے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اپنا کمرہ بنایا، اور وہاں پہ اس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ آپ اندازہ لگائیے کیسا خوش نصیب انسان تھا کہ 500 سال یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی۔ پھر اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے سجدے میں موت آئے، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ حدیث پاک میں آتا ہے یقبضہ ساجدہ، سجدے میں اس کی روح کو قبض کیا گیا۔ اب آپ بتائیے کہ 500 سال عبادت کی اور سجدے میں موت آئی، ایسا خوش نصیب انسان۔ تو جبریل علیہ السلام نے نبی السلام کو بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی اللہ کے سامنے پیش ہوئی، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں کو اس بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دو۔ اس نے کہا رب بے عملی، اللہ میرے عبادت کی وجہ سے، میرے عملوں کی وجہ سے۔ اللہ نے پھر فرمایا میری رحمت کی وجہ سے جنت بھیجو۔ اس نے کہا بے عملی، ثلاث مرات، 3 مرتبہ یہ ہوا۔ جب اس نے 3 مرتبہ یہ کہا نا کہ میرے عملوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا میرے فرشتوں اس نے جو عبادت کی اور جو دنیا میں نے اس کو نعمتیں دی ان کا ذرا آپس میں حساب کرو۔ تو فرشتوں نے پوری زندگی کی عبادت کا حساب کیا تو وہ آنکھوں کی بینائی کی قیمت نہ بن سکی۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے تو آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کیا، میں نے تجھے اس کے علاوہ بھی بہت نعمتوں سے نوازا تھا، تو میری نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکا، فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ اب جب فرشتے اس کو گھسیٹنے لگے نا جہنم میں، تو وہ بندہ رونے لگا اور کہنے لگا اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت دے دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا، ترس آ گیا۔ اللہ نے فرمایا اچھا اب میں تجھے اپنی رحمت سے جنت ادا کرتا ہوں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا اللہ نے جنت کو پیدا کیا اور ارشاد فرمایا انت رحمتی،
اے جنت تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء، میں تیرے ذریعے سے کس پر چاہوں گا اپنی رحمت فرماؤں گا۔ تو بندہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ اب اس کا نچوڑ علماء نے یہ نکالا ہے کہ بندہ جنت میں تو اللہ کی رحمت سے جائے گا، پھر جنت میں اس کو کہاں مکان الاٹ ہونا ہے یہ اس کے عملوں کا حساب ہوگا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اللہ فرماتے ہیں ہر بندے کو اس کے عمل کے مطابق درجات ملیں گے، تو جتنے عمل ہوں گے اتنا اونچا رتبہ ملے گا۔ جیسے حافظ قرآن کو اونچا رتبہ ملے گا، عالم کو اونچا رتبہ ملے گا، تو درجات اونچے ملیں گے عملوں کی وجہ سے۔ لیکن جنت میں بندہ عملوں کی وجہ سے نہیں جائے گا، جنت میں بندہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کریں بھی اور اللہ سے ڈریں بھی۔ عجیب بات ہے، کرتے بھی نہیں ڈرتے بھی نہیں۔ یہی ڈر تھا جو ہمارے اکابرین کو تھا۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جن کے بارے میں نبی صاحب نے فرمایا لو اتنا ایمان و ابی بکر ما ایمان و امتی لرجحا، اگر میری پوری امت کے ایمان کو ابو بکر کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے۔ وہ رفیق یار، وہ اللہ کے محبوب کے عاشق صادق جن کا یہ مقام تھا، اور انہوں نے نبی اسلام کا ایسا ساتھ دیا کہ نبی اسلام نے یہ فرمایا میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ اتنے احسانات تو نبی اسلام پر کیے تھے کہ نبی اسلام نے یہ دعا فرمائی کہ ابو بکر کے احسانات کے بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ ان کی یہ حالت تھی کہ کانپتے تھے، روتے تھے، ڈرتے تھے، اے کاش مجھے میری ماں نے جلا ہی نہ ہوتا، اے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا، میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا۔ اتنی اونچی شان اور پھر دل کے اوپر خوف ایسا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ تھے، نبی اسلام نے ان کے لیے دعائیں مانگی، اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور ان کی وجہ سے اسلام کو شان و شوکت ملی۔ ان کے ایمان لانے سے پہلے مسلمان کمزور تھے، ڈرتے تھے کفار سے، اور دار ارقم میں کنڈی لگا کر کلمے کی تعلیم دیا کرتے تھے اور نمازیں بھی چھپ کے پڑھا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر ایمان لائے تو عرض کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب چھپ کے نماز کیا پڑھنی، آئیں حرم میں جا کے کھلے عام نماز پڑھتے ہیں، کون ہے جو ہمارا رابطہ روکے۔ چنانچہ عمر آگے ہیں، ساتھ حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جو 30-40 تھے یہ چل پڑے حرم میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب مکہ میں تو کفار کا زور تھا، ان کا تسلط تھا، کوئی بندہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ یہ چند گنے چنے لوگ حرم میں گئے اور وہاں جا کے حضرت عمر لانو نے اعلان کیا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ کروائے اور اپنے بچوں کو یتیم کروائے وہ آئے اور عمر کا مقابلہ کرے۔ اب ان کے اعلان پر کون ان کے مقابلے میں نکلتا تھا؟
چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ باجماعت نماز پڑھائیے کھلے عام. تو اسلام کو اللہ نے ان کی وجہ سے شان و شوکت دی. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو منافقین کے نام بتا بھی دیے تھے اور منع بھی کر دیا تھا کہ کسی کو یہ نام نہ بتانا. صحابہ کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے یہ نام بتا دیے ہیں مگر منع بھی کر دیا. نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو صدیق اکبر عنہ خلیفہ اول بنے. پھر ان کے بعد حضرت عمر عنہ خلیفہ بنے. اپنے دور خلافت میں حضرت عمر عنہ نے حضرت حذیفہ کو طلب کیا تو حضرت حذیفہ عنہ ملنے کے لیے آئے تو عمر عنہ نے فرمایا حذیفہ مجھے پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو منافقین کے نام بتائے ہیں اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان ناموں کو آگے بتانے سے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا. میں آپ سے منافقین کے نام نہیں پوچھتا صرف اتنا پوچھتا ہوں کہیں عمر کا نام تو میں شامل نہیں ہے. کتنا دل پہ خوف ہوگا کہ امیر المومنین ہے خلیفہ راشد ہیں اور پھر پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہیں میرا نام تو شامل نہیں ہے نا. چنانچہ عمر عنہ کو جب زخم لگا تو ان کو اندازہ تھا کہ اب میں بچوں گا نہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ عبداللہ جب میری روح نکل جائے تو مجھے جلدی نہلا کفنا دینا اور جلدی دفنا دینا. پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ کہا. پھر تھوڑی دیر بعد تیسری مرتبہ کہا. جب 3 مرتبہ کہا تو عبداللہ ابن عمر نے کہا ابا جان آپ نے ایک حکم دیا ہے میں اس کی تعمیل کروں گا آپ کیوں بار بار اتنا زور دے رہے ہیں. تو عمر عنہ نے فرمایا کہ بیٹے میں زور اس لیے دے رہا ہوں اگر اللہ مجھ سے راضی ہوئے تو مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا. اگر اللہ مجھ سے راضی ہوئے تو مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا اور اگر اللہ ناراض ہوئے تو میرا بوجھ جلدی کندھوں سے اتار دینا. اور عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے. اتنی اونچی شان اور پھر روتے ہیں کہ عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے. یہ ایک خوف ہے جو ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے. اس لیے ہمارے اکابر رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے حضور فریاد کرتے تھے روتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. روتے ہوئے راتیں گزرتی ہیں کہ معلوم نہیں اللہ تعالی ہمارے معاملہ کیا فرمائے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پاک دامنی کی گواہی خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دی پوری رات کی آیت پڑھتی رہی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اسی آیت کو دہراتی تھیں اور روتی تھیں. جو نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں ام المومنین ہیں جن کو جبریل علیہ السلام کی طرف سے سلام آیا کرتے تھے ان کے دل پہ غم تھا کہ پتہ نہیں میرا آخرت میں انجام کیا ہوگا. اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں ان کا یہی حال ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت علی لانو سے ان کو خلافت تھی اور وہ چشتیہ قادیہ سلسلہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں. اتنا رات کو روتے تھے کہ ان کے آنسو زمین پر گرتے تھے اور آنسو کا پانی جمع ہو کر زمین پہ بہہ پڑتا تھا اور چھت کے پرنالے سے نیچے گرتا تھا. آپ اندازہ لگائیے ہم تو کبھی روئیں تو کوئی ایک آدھ آنسو ٹپکتا ہے
زمین میں جذب ہو گیا، ختم۔ اتنے آنسو گرتے تھے، اتنے گرتے تھے کہ آنسوؤں کا پانی بہہ پڑتا تھا اور پرنالے سے چھت کے نیچے گرا کرتا تھا۔ کیوں روتے تھے؟ کہ پتہ نہیں آخرت میں میرا انجام کیا ہوگا۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی پوری رات روتے ہوئے گزار دیتی تھی کہ معلوم نہیں میرا آخرت میں کیا بنے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ بہت رو رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت کوئی غلطی سرزد ہو گئی جو اتنا وہ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ تو ایک دن کا پڑا تھا یا کوئی دانا پڑا تھا، انہوں نے وہ اٹھا کے دکھایا اور قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم میں نے اس دانے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس نے کہا پھر روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے رو تو اس لیے رہا ہوں کہ پتہ نہیں یہ عمل میرے اللہ کے ہاں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے کہ اس زمانے میں ان کے درس میں 40,000 لوگ ایک وقت میں آیا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیں، آپ نے کوئی مجمع ایسا دیکھا ہے کسی مسجد میں، مدرسے میں، کسی کالج یونیورسٹی میں ایک کلاس میں 40,000 لوگ ہوں؟ 1,000 بھی نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے دارالعلوم ہیں کہ جہاں 1000 سے 1500 تک دور حدیث میں طلباء ہوتے ہیں، تو 1000 سے 2000 تک طلباء ہوتے ہیں آج کے دور میں۔ ان کے پاس حدیث پڑھنے والے 40,000 طلباء ہوتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دو۔ شاگرد پریشان، انہوں نے تھوڑا سوچنے میں وقت لگایا تو حضرت نے پھر سختی سے کہا کہ مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دو۔ زمین پہ کوئی ماربل نہیں لگا ہوا تھا، کوئی قالین نہیں بچھے ہوئے تھے، مٹی تھی۔ تو شاگردوں نے جب دیکھا کہ حکم دے رہے ہیں تو الامر فوق الادب، انہوں نے حضرت کو چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دیا۔ مگر اس طلباء کی چیخیں نکل گئیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ زمین کی مٹی پہ اپنے رخسار کو رگڑنے لگے اور رخسار کو رگڑ کر اپنی داڑھی کو پکڑ کر یہ دعا کرنے لگے، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا محدث ہوں، مجھ سے ہزاروں طلباء نے حدیث پڑھی، میرا بڑا فیض ہے، میرا بڑا چرچا ہے، اللہ میں نے بڑی خدمت کی ہے، میں بڑا عبادت گزار ہوں۔ نہیں، وہ جانتے تھے کہ کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش کر ہی نہیں سکتے، اس لیے اتنا کہا کہ اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ اگر اتنے بڑے بڑے حضرات بھی اللہ کو اپنے سفید بالوں کا واسطہ دیتے تھے اور اپنا عمل پیش نہیں کر سکتے تھے تو ہم کیا عمل پیش کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں کہ جو عمل کی اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی اب ان کو قبول فرما لیجیے۔ یہی وہ غم ہے جو مومن کو رات کو سونے نہیں دیتا۔ ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل، دوست بتاتے ہیں حضرت الارم لگاتے ہیں اور الارم بند کر کے پھر سو جاتے ہیں، آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ اللہ والوں تو ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت میاں بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، رات پوے تے بے دردانوں سکھ دی نیندر آوے،
رات پوے تے بے دردانوں سکھ دی نیندر آوے تے درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. جن کے دل میں درد ہوتی ہے ان کو پھر اللہ کی یاد صبحوں کو جگا دیتی ہے. ان کی تہجد میں آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کے اس وقت باتیں کرتے ہیں. اس لیے رات کا جاگنا اپنے اوپر لازم سمجھ لیجیے. وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا وقت ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے حل من سائل فأعطی لہ، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں. اور جو مانگنے والے ہیں وہ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں. ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں رات کو جاگیں اور اللہ سے معافیاں مانگیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اوپر بھی رحمت کی نظر فرما دے. اس لیے یہ دعا سکھائی گئی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں سے تیری رحمت زیادہ وسیع ہے. وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اور مجھے آپ کی رحمت سے زیادہ امید ہے بنسبت اپنے عملوں کے. مجھے اپنے عملوں سے کوئی امید نہیں ہے، عمل کسی کام کے نہیں ہے. ہاں تیری رحمت سے مجھے امید ہے کہ اگر رحمت کی نظر ہو گئی تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. آج کل ایسا دور آ گیا ہے کہ داڑھی والے بندے سے دنیا دار لوگ بہت ہی نفرت کرنے لگ گئے ہیں. ان کو مسجد کا میڈا سمجھتے ہیں، ان کو ملا کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں انہوں نے تو زندگی برباد کر دی. تو ہم اللہ کے حضور یہی عرض کریں کہ یا اللہ دنیا داروں سے ہمیں اپنے سے پہلے ہی دور کر دیا. اب تیرے نام کی نسبت باقی ہے، ہم تیرے در پہ آئے ہیں. اگر آپ نے بھی اپنے در سے پکار دیا تو ہمارا حال تو وہی ہوا کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. ہم کہاں جائیں گے؟ اب ہم جیسے بھی ہیں تو ہم پر رحمت کی نظر فرما اور ہمارے شرف قبولیت عطا فرما. اگر ظاہر داری ہے تو اس کو بھی قبول فرما لے. آپ کے بارے میں تو ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو. اللہ رونے والی شکل کو بھی قبول کر لیتا ہے. اللہ اگر آپ رونے والی شکل کو ہی قبول کر لیتے ہیں تو ہم نے آپ کے محبوب کے چہرے کے نقل تو کی ہوئی ہے نا. ظاہر داری ہی صحیح، بس اس کو قبول کر لیجئے اور ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما دیجیے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا سرائکی زبان کا کلام ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے دوستوں کو سمجھ نہ آئے، لیکن جب وہ تھوڑی کوشش کریں گے تو سمجھ آ جائے گا. وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. فرماتے ہیں عشق خدا یار و نار غضب دی، عشق خدا یار و نار غضب دی، تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں. عشق خدا یار و نار غضب دی، تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں. چولا برکا صبر دا میرے ہو گیا تھیاں تھیاں تے چپ کر گئی ہاں. ماں پیو بھی
یاد نہ میں کو ماں پیو وید بھی یاد نہ میں کو تے اتو تانے دیوڑ سیاں تے سیندی رہی ہاں غلام فرید اے آکھ سجن نو غلام فرید اے آکھ سجن نو میں تو در تیڑ تے پئی ہاں تجھے ہو گئی ہاں. اے غلام فرید تو اپنے اللہ سے یہ عرض کر کہ اللہ میں تیرے در پہ پڑی ہوں کیسی بھی ہوں بس تیری ہوں. تو ہم بھی یہی کریں کہ یا اللہ آپ کے در پہ پڑے ہیں جیسے بھی ہیں ہم تیرے ہیں بس تو ہمیں قبول فرما لے. اگر اللہ کی قبولیت کی ایک نظر پڑ گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ آج کی اس مجلس پر خصوصی رحمت کی نظر فرمائے. جتنے مرد ہیں یا عورتیں ہیں سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے. اور یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ ہم پر قبولیت کی ایک نظر ڈال دیجیے. ڈر اس لیے لگتا ہے کہ کہیں ادھر سے جواب نہ آ جائے کہ قبولیت کی نظر تو میں بلال پہ ڈالتا تھا، قبولیت کی نظر تو میں سمیہ پہ ڈالتا تھا. تم اپنی زندگیوں کو دیکھو، قبول ہونے کے لائق نہیں ہو تو بات تو سچی ہے، ہم اس لائق نہیں ہے. بس اللہ تیری رحمت کا سہارا ہے، تو ہم پر رحمت کی نظر فرما. اور اس وقت میں جو لوگ یہاں حاضر ہیں سب کو اللہ قبولیت کی نظر عطا فرما اور ہمارے بارے میں قبولیت کا فیصلہ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت سارے مرد اور خواتین بیت ہونے کی نیت سے آئے ہیں، تو میں اس وقت کچھ کلمات پڑھاؤں گا. توبہ کی نیت سے آپ حضرات کے پیچھے پڑھتے جائیے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یہ کلمات جو اب میں پڑھوں گا یہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے سچے دل کے ساتھ. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم رہ تو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح.
چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا، ہتھ کارول دل یارول اس کا مصداق بن جانا، اور پانچواں عمل ہے مراقبہ کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کہ فارغ ہوں تو اللہ کی طرف لو لگا کے بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، یکسو ہو جائیں، یکرو ہو جائیں، قبلہ رو ہو جائیں، اور تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اللہ اللہ بول رہا ہے، یعنی زبان سے نہیں پڑھنا، دل پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ 10-15 منٹ کا مراقبہ روز کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا، آپ خود اس کو محسوس کریں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو وارمنس ہے اس کو آپ خود فیل کریں گے۔